بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ہوگا۔ بہت ہی زبردست سبق ہے۔ پچھلا سبق جو آپ نے ملاحظہ کیا وہ مرفوعات کی بحث میں سے ایک چیز ہم پڑھ رہے تھے، فائل۔ تو فائل کی بات ایک فصل ہم نے پیچھے کلیئر کی۔ آج کی جو فصل ہے اذا تنازع الفعلان، یہ جو پوری فصل ہے اس کے اندر بھی فائل کے ہی احکامات بیان کیے جائیں گے۔ تو اب یہ جو تنازع الفعلان، ٹھیک ہے، یعنی دو فعلوں کا جھگڑنا، یہ جو پورا ٹاپک ہے، تو یہ آپ نے جو پہلی ابتدائی کتابیں پڑھی ہیں اردو کے اندر، یہ جو مطلب خلاصۃ النحو آپ نے پڑھی ہے یا کوئی اور اردو کی بکس پڑھی ہیں، تو ان کے اندر جو آپ نے اس ٹاپک کو پڑھا ہے تو وہاں پر خلاصہ ایک لکھا ہوتا ہے، 1 صفحے کا، 1.5 صفحے کا، 2 صفحے کا۔ تو تقریباً جو مین چیز ہے تو وہی ہے یہاں پر، لیکن اس کے اندر چند اعتراضات، جوابات ہوں گے اور اختلافات اور اس طرح کی چند نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی، ورنہ آپ اس کو ایک دفعہ دہرا لیں تو اسی سے آگے اس کو سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ اور آسان رہے گا۔ تو یہ ٹاپک چونکہ کافی طویل ہے اور اہم بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ 4 یا 5 اسباق کے اندر اس فصل کو ہم کلیئر کریں۔ تو انشاءاللہ اس کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ فصل، یہ فصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا حسب جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پیچھے مبتدا وغیرہ نکال کے نا حاضہ وغیرہ، تو اس کی ترکیب کرتے ہیں، یعنی یہ فصل ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ترجمہ بھی پورا ہو جائے گا، ترکیب بھی پوری ہو جائے گی۔ بہرحال اذا تنازع الفعلان فی اسم ظاہر بعدہما، کہتے ہیں جب دو فعل جھگڑا کریں، کس میں؟ کہتے ہیں فی اسم ظاہر، ایسے اسم ظاہر میں، بعدہما جو ان کے بعد ہو۔ اب یہاں پر تثنیہ کی ضمیر ہے اور پیچھے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا مرجع کیا ہے، یعنی جس کی طرف یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے تو وہ تثنیہ ہونا چاہیے، یعنی مطابقت تو ہوگی تو وہ اسی کی طرف لوٹے گی نا۔ تو اب تثنیہ پچھلی پوری عبارت جو ہم نے اذا سے لے کر یہاں تک بڑھی نا بعدہما تک، وہ صرف فعلان، ٹھیک ہے، فعل کی تثنیہ ہے، تو یہ تثنیہ ہے اور ضمیر بھی تثنیہ کی ہے، پتہ چلا کہ یہ صرف اسی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ جب دو فعل جھگڑا کریں ایسے اسم ظاہر میں جو ان دو فعلوں کے بعد ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہوا ترجمہ۔ اب یہاں پر آپ نے جو جس طرح میں نے پہلے عرض کر رہا تھا نا کہ اردو کی کتابیں جو آپ نے پڑھی ہیں وہاں پر بھی یہ سبق ہے۔ تو تنازع الفعلین، اب یہ تنازع یہ تفاعل کا مصدر ہے، ٹھیک ہے، تقابل، تنازع، ٹھیک ہے، تفاعل۔ تو اس کو ہم عموماً بات چیت میں یوں ہی پڑھیں گے، تنازع الفعلین، یعنی دو فعلوں کا جھگڑا۔ لیکن عموماً یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ تنازع فعلین، اس کو یوں ہی تقریباً بے خیالی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تنازع فعلین، وہاں وہ بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ ہم یہ فن پڑھ رہے ہیں تو جب فن پڑھ رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل بھی کریں گے تاکہ کسی کو ہم پر بولنے کا موقع نہ ملے۔ اچھا، یہ ہوئی بنیادی بات۔ تو اب آئیے سبق کی طرف۔ یہ جو ابھی میں نے پوری عبارت ترجمے کے ساتھ پڑھی تو اس کے اوپر چند اعتراضات وغیرہ ہیں، وہ حاشیے میں ہی موجود ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کو آپ نے دیکھنا ہے۔ اذا تنازع الفعلان، یہ جو میرے پاس کتاب ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی بار عرض کیا ہے کہ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، تو اسی سے میں حاشیہ عرض کرتا ہوں۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس کا حاشیہ تقریباً جو الہامیہ کتاب ہے، جو اس کی شرح ہے عربی، تو اس کا ہی انہوں نے زیادہ تر حاشیہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہا جو آخر میں حاشیے میں لکھا تھا نا، اس سے وہی مراد ہے الہامیہ۔ اور اسی طرح ایک اور 2 کتابیں اس کا حاشیہ آ جاتا ہے، ورنہ زیادہ تر اسی کا ہی ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے فَإِن قُلْتَ سے کہا، یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ جو یہ جھگڑا کرنا ہے یہ کیسے ان میں صحیح ہو سکتا ہے، یعنی یہ جو جھگڑا کرنا ہے یہ آپ نے فعل کی طرف اس کی نسبت کی ہے، تو یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو پھر آگے وہ خود ہی کہتے ہیں کہ جھگڑے کی جو نسبت ہے، یعنی جھگڑنا، لڑائی کرنا، جناب گتھم گتھا ہو جانا، یا جناب کسی کا جناب کچھ کر دینا کسی کو، تو یہ جو صفت ہوتی ہے یہ تو اس کے اندر ہونی ہوتی ہے جس کے اندر روح والی صفت ہو، یعنی ایک شے کے اندر روح ہے تو اس کے لیے ہم لفظ بولیں ہیں کہ اس نے جھگڑا کیا، اس نے جھگڑا کیا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن فعل جو ہے تو اس کے اندر تو یہ روح ہوتی نہیں ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ جناب جھگڑتے ہیں، یعنی 2 فعل جھگڑتے ہیں؟ یہ ہوا اعتراض۔ تو انہوں نے آگے اس کا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ کلنا، یہاں سے انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں کہ تنازع جو ہم نے لفظ بولا نا، تنازع، یہ جھگڑے کی جو ان دونوں کی نسبت ہے نا، فعلان کی طرف نسبت ہے، یہ
آپ کی جو بات ہے وہ ہے حقیقت پر، لیکن ہم نے جو اس کی طرف نسبت کی ہے نا یہ مجازی طور پر، یعنی ایک متکلم کے اعتبار سے ہے، ہم نے جو مراد لیا ہے وہ مجازی طور پر لیا ہے، اور آپ جو مراد لے رہے ہیں وہ حقیقت کے اعتبار سے لے رہے ہیں، لہٰذا آپ کا اعتراض ہم پر لازم نہیں آتا۔ ہمارے پر اعتراض تو اس وقت لازم آتا کہ جب ہم اس کو حقیقتاً مراد لیتے، لیکن ہماری کیا مراد ہے؟ مجاز، ٹھیک ہے، ہم باعتبار متکلم کے کہہ رہے ہیں، نسبت ہماری مجازی ہے، لہٰذا آپ کا اعتراض اپنی جگہ، لیکن ہماری جو بات ہے یہ اپنی جگہ درست ہے۔ پھر اس پر آگے ایک نظیر بھی کما سے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اس جناب اس میں ظاہر پر یا فلاں پر یہ عامل داخل ہو گیا، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر فی زیدن، فی الداری، یہ جو فی الداری، دار اس میں جو مجرور ہے تو پیچھے جو جر ہے تو یہ جر اس کے اوپر جو داخل ہوا ہے تو یہ داخل ہوا نہیں ہے، یہ ہم داخل کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر تو یہ بھی صلاحیت نہیں ہوتی نا خود داخل ہو جائے، یہ تو کوئی داخل کرتا ہے تب اس کے اندر یہ صفت پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ عامل داخل ہوا، یعنی عامل بنفسی ہی داخل نہیں ہوتا بلکہ اس کو داخل کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بندہ اس کو داخل کرتا ہے، کوئی داخل کرنے والا داخل کرتا ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں جس طرح ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ اس پر عامل داخل ہو گیا، حالانکہ عامل خود داخل نہیں ہوتا، اس کو کوئی داخل کرتا ہے، تو جس طرح ہم وہاں پر یہ نہیں کہتے کہ فلاں نے عامل داخل کیا، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پر اس میں عامل داخل ہو گیا، تو کہتے ہیں جس طرح وہاں پر مجازی نسبت ہے یہاں پر بھی اسی طرح ہی یہ کیا گیا ہے۔ اچھا، جب یہ بات کلیئر ہوئی تو پھر آگے ایک اور اعتراض ہوا، اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے کہا ہے کہ الفعلان، یعنی جب دو فعل جھگڑا کریں، اب دو فعل جھگڑا کریں، آپ نے دو کی قید لگا دی، تو آپ نے دو کی قید لگا کر ایک معاملہ خراب کر دیا۔ وہ معاملہ کیا خراب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک ایسی مثال دکھاتے ہیں جس میں 3 نہیں 4 نہیں بلکہ 5 جو عامل ہیں، یعنی جو 5 فعلان ہیں، تو 5 جو فعل ہیں تو وہ اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ نے صرف 2 کا کہہ دیا۔ تو وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ صلاۃ ماسورہ، یعنی درود پاک ہے جو اثر سے ثابت ہے، اور یہ مشہور یعنی جو جنازہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے تو جنازے کے اندر جو درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے، وگرنہ اگر یہ الگ مسئلہ ہے کہ بندہ اگر اس درود پاک کی جگہ عام درود ابراہیمی پڑھ لیتا ہے تو بھی جنازہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ عموماً یہ باقاعدہ ایک روایت سے ثابت ہے یہ الفاظ، تو اس لیے یہاں پر انہوں نے اس موضوع پر اعتراض بنا کر پیش کیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم۔ اچھا، یہاں پر یہ جو پوری ابھی میں نے پڑھا تو اس کے اندر 5 ہیں، صلیت، سلمت، وبارکت، ورحمت وترحمت۔ اب یہ جو 5 فعل تھے تو یہ کس پر عمل کر رہے ہیں؟ علی ابراہیم، یہ جو ابراہیم ہے اس پر یہ تنازع کر رہے ہیں، تو یہ 5 ہی فعل اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ اس پر عمل کریں۔ اچھا، تو یہ مثال انہوں نے پیش کر دی۔ اب یہ اعتراض جو میں نے عرض کیا وہ اس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ اب اس کا جو جواب ہے کلنا سے انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے جو اوپر کہا نا کہ الفعلان یعنی 2 فعل جھگڑا کریں، یہ 2 فعل سے ہماری مراد ہے کہ کم از کم 2 فعل جھگڑا کریں گے، یعنی ایک فعل ہوگا تو وہ جھگڑا کرے گا ہی نہیں بلکہ اس کا جو فاعل ہے وہ سامنے موجود ہوگا تو وہ خود بخود اس میں عمل ہو جائے گا، لیکن کم از کم جو جھگڑا ہوگا نا وہ 2 فعلوں کا ہوگا، ٹھیک ہے، اور زیادہ کوئی حد ہی نہیں ہے، اور جو آپ نے مثال پیش کی ہے وہ 5 کی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو بھی کام چل جائے گا، وہ بھی جھگڑا ہی مراد ہوگا، لیکن ہماری جو مراد تھی وہ کم از کم کی تھی، کیونکہ کم از کم جو جھگڑا ہوگا وہ اثنان، وہ 2 میں ہوگا۔ اچھا، پھر یہ جو جواب ہوا جس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ پھر خود ہی گویا کہ اعتراض بنایا کہ فَإِن قُلْتَ، اگر یہ تو کہے کہ آپ نے تو فعلان کہا یعنی 2 فعل جھگڑا کریں، ہم آپ کو ایسی مثالیں دکھاتے ہیں کہ جن کے اندر جس طرح فعل کے اندر جھگڑا ہوتا ہے اسی طرح اسماء کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی شبہ فعل کے اندر بھی یہ جھگڑا پایا جاتا ہے، ہم آپ کو اس کی مثالیں بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے، شبہ فعل مطلب اس میں فاعل ہو گیا یا اس میں مفعول ہو گیا یا صفت مشبہ ہو گیا، تو ان کے اندر بھی جھگڑا پایا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں زید معطن و مکرم عمرا و زید کریم و شریف ابوہ۔ اب یہ 2 صفت کے صیغے تھے اور پہلے والے جو ہیں یہ اس میں فاعل کے، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر ان کے اندر بھی جھگڑا پایا جاتا ہے، یعنی معطن، یہ معطیون، ٹھیک ہے، اس سے اس میں فاعل اور پھر آگے ضمہ ثقیل و آگے مسائل آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، تو اسی سے یہ اس میں فاعل کے اور آگے والے 2 صفت مشبہ کے صیغے ہیں، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہ مثالیں بھی ہیں، اور آپ نے یعنی 2 لگا دیا صرف فعلان کا،
یعنی فعل جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ اسما بھی کرتے ہیں، جس طرح کہ ہم نے مثال آپ کو پیش کر دی۔ تو اس کا انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے یہ جو فعلین کہا ہے، یعنی یہ فعل کی جو قید لگائی ہے، تو یہ اصل کے اعتبار سے ہے، یعنی جو آپ کا اعتراض بنتا ہے یہ تب ہوتا ہے کہ ہم اس کو اصلاً ہی نکال دیتے، بلکہ ہم تو اس کو تابع کر کے مراد لیتے ہیں کہ اصل فعل ہے اور بقیہ جو اسماء وغیرہ ہیں وہ تابع ہو کر اس طرح جھگڑا کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی شامل ہی ہیں ہماری بات کے اندر۔ اور پھر اس میں ظاہر کی انہوں نے قید لگائی اوپر، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر کی قید لگائی تھی، اس سے جو ضمیر ہے اس سے احتراز ہے، یعنی اس سے بچا گیا ہے اس کو لگا کر، یعنی فی اسم ظاہر کہہ کر فی اسم ضمیر ان سے نکال دیا، یعنی اس میں ضمیر کے تو اندر جھگڑا ہوتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے اوپر نیچے کچھ لے دیا ہے، کچھ باتیں ہیں، تو وہ اتنی اہم نہیں ہمارے لیے یہاں پر۔ تو پھر آگے قید لگائی کہ ان دونوں کے بعدہما، تو ان دونوں کے بعد مطلب فعلان ہے یا اس میں شبہ فعل ہیں یا دیگر دو سے زیادہ ہوں فعل، جس طرح وہ پیچھے بات ہوئی نا کہ دو یا دو سے زیادہ فعل جھگڑا کریں، تو وہ ان کے بعد ہی ہونا چاہیے اس میں ظاہر جن کے بارے میں جھگڑا کریں، اگر وہ ان کے درمیان آ جائیں یا مقدم ہو جائیں تب یہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر انہوں نے مثالیں بھی پیش کی ہیں، جیسے دارابا زید و اکرما، اب یہاں پر زید یہ ہونا چاہیے تھا دارابا و اکرما زید، تب تو یہ جھگڑا درست ہوتا ہے، لیکن یہاں پر کیا آ گیا، درمیان میں آ گیا۔ یا اس کو مثال یوں اپنی بنا لیں اس شروع والی کہ زید ضربت و اکرمت، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ شروع میں آ گیا، ٹھیک ہے، ضربت زیدن و اکرمت، یہاں پر بھی درمیان میں آ گیا، جو بھی میں نے مثالیں عرض کی۔ تو اس طرح اس کے اندر خرابی تھی کون سی کہ بعدہما والی شرط نہیں پائی جا رہی، کہ وہ ان دونوں کے بعد ہو جس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں نا، تو یہاں پر وہ ایسا نہیں ہے۔ آگے آئیے کہتے ہیں ای اراد کل واحد من الفعلین ان یعمل فی ذلک الاسم فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام۔ اب انہوں نے خود ہی اس کی گویا کہ وضاحت کر، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ جھگڑا کرنا کس کی صفت ہے، تو اس پر جو اعتراض جواب ہوا، تو گویا کہ اس کو خود ہی آگے اس وضاحت میں لے رہا ہے کہ تنازع اس معنی میں نہیں ہے جو آپ جھگڑا کے معنی میں لے رہے ہیں، یہاں پر ارادے کے معنی ہے، یعنی ارادہ کل واحد من الفعلین، ان دو فعلوں میں سے ہر ایک ارادہ کرے۔ اب دو فعل ہوں یا زیادہ ہوں، جس طرح آپ نے پہلے اعتراض سن لیا ہے، تو ان میں سے جتنے بھی ہیں، 2 ہیں 3 ہیں 4 ہیں 5 ہیں 10 ہیں 50 ہیں، جو بھی ہیں، کہتے ہیں ارادہ کل واحد من الفعلین، دو فعلوں میں سے ہر ایک ارادہ کرے، کس بات کا، ان یعمل، کہ وہ عمل کرے، یعنی وہ فعل ہر ایک فعل عمل کرے، فی ذالک الاسم، اس اسم میں، یعنی جو ان سب کے بعد آ رہا ہے اس اسم میں عمل کرے، اس کا تقاضا کرے، اس کا ارادہ کرے۔ تو اب جب یہاں پر بات ہوگی، اب آگے کہتے ہیں کہ فہذا انما، تو یہ یعنی یہ جو بھی صورتحال آپ نے جھگڑے والی سنی، کہتے ہیں انما بلا شبہ یکون علی اربعۃ اقسام، یہ 4 قسموں پر ہوگی، یعنی اس کی 4 کو ٹوٹل قسمیں بنتی ہیں، یعنی ٹوٹل جس کے 4 احتمال ہیں۔ اب 4 ہی کیوں ہیں؟ کیونکہ اس سے زیادہ بنتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے اس 4 کے اندر ہی ان کو منحصر کیا ہے۔ تو اب پہلے کون سی ہیں؟ پہلی قسم کہتے ہیں ان یتنازعا فی الفاعلیۃ فقط، کہتے ہیں یہ کہ وہ دونوں فعل فقط فاعلیت میں جھگڑا کریں گے، یعنی ہر ایک فعل کا یہ صرف ماننا ہوگا یا صرف یہی جھگڑا ہوگا یا صرف یہی ارادہ ہوگا کہ اس کو فاعل مل جائے، یعنی فعل اور مفعول بھی ہی تو ہوگا لیکن اس کا فاعل نہیں ہوگا، یعنی 2 فعل ہیں اور آگے ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس میں ظاہر لکھا ہوا ہے، اور وہ کیا بننا چاہ رہا ہے، فاعل، کس کا بنے گا، دونوں یہ تقاضا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں دارابانی و اکرمانی زیدن، اب دارابا فعل نون وقایا یا ضمیر ہو گیا مفعول بھی، اسی طرح آگے والا ہے اکرمانی، اکرم فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، اب دونوں کی ترکیب فعل اور مفعول بھی تو ہے لیکن فاعل نہیں ہے، تو اب ایک ہی فاعل ہے، اب فاعل کس کا بنائیں گے، اکرمانی فعل مفعول بھی اور فاعل بنا دیں، اس طرح جملہ پورا ہو جائے گا، دارابانی فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی اور زید فاعل، اس طرح بنا دیں گے تو جملہ پورا ہو جائے گا، لیکن صرف ایک کا ہی بنا سکتے ہیں، جس طرح کہ آگے والے اسباق کے اندر اس کا اختلاف اور اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال فعل فاعل مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی دونوں کا بن تو رہا ہے لیکن چیز ایک ہے، 2 چیزیں فعل اور مفعول بھی دونوں میں ہے لیکن فاعل نہیں ہے، تو اب وہ کس کا بنائیں گے اس کی ڈیٹیل تو آگے پڑھیں گے۔ تو بہرحال جس کا بھی بنائیں گے وہ ایک کا ہی بنائیں گے، یا تو اکرما جو زیدن کے ساتھ ہے اس کا ہم فاعل اس کو بنا دیں، یا پھر زیدن فاعل پہلے کا بنا دیں، تو یہ کب بنائیں گے اس میں اگلے سبق کے اندر کلیئر کریں گے۔ تو بہرحال یہ مثال آپ نے ابھی یاد رکھنی ہے کہ دونوں فاعل کا تقاضا کریں، یعنی جھگڑا کریں فاعلیت میں۔ دوسری صورت یعنی 4 احتمال تھے نا جو اوپر کہا کہ اعلی اربعۃ اقسام، ان میں سے ایک ہو گیا کہ دونوں فاعل کا تقاضا کریں گے، دوسری صورت یہ ہے کہ ان یتنازعا فی المفعولیۃ فقط،
یا پھر کہتے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ دونوں فعل یعنی دو فعل جو ہوں گے وہ فقط مفعول بھی میں جھگڑا کریں گے، یعنی مفعول چاہ رہے ہوں گے. جیسے کہتے ہیں ضربت و اکرمت زیدن، ضربت فعل فاعل، اکرمت یہ بھی فعل فاعل ہے، زیدن ایک ہی ہے، یہ مفعول بھی اس کا بھی بن سکتا ہے اکرمت کا بھی، اور اس سے پیچھے والا کا بھی بن سکتا ہے، لیکن کس کا بنائیں گے یہ آگے بات آ رہی ہے. الثالث تیسرا احتمال کیا ہوگا، کہتے ہیں اب ان یتنازعا فی الفاعلیت والمفعولیت، یعنی وہ دونوں جھگڑا کریں گے فاعلیت میں اور مفعولیت میں، یعنی ایک کا فاعل تو ہوگا لیکن مفعول چاہ رہا ہوگا، لیکن ایک کا مفعول اور فاعل ہوگا، مفعول اور فعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح. اب آگے اس کا الٹ ہے، جیسے کہتے ہیں وَيَقْتَضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ وَالثَّانِيَ الْمَفْعُولَ، یہ اسی کی انہوں نے وضاحت کی ہے سوری. تو اب کہتے ہیں کہ جیسے کہتے ہیں پہلا جو ہے وہ فاعل کا تقاضا کرے گا، وَالثَّانِي الْمَفْعُولَ، اور جو دوسرا ہوگا وہ مفعول کا تقاضا کرے گا. ان کی مثال کیا ہے، کہتے ہیں ضربنی وَأَكْرَمْتُ زَيْدًا. اب ضربنی اس کی ترکیب کریں، ضرب فعل جس طرح وہ سب سے اوپر والی پہلی صورت میں کی تھی، فعل نون وقایا یا ضمیر ہو گیا مفعول بھی، فعل اور مفعول بھی ہو گیا. اب ہے اس کا جو کم ہے وہ ہے فاعل، اور اکرمت ہے فعل اور فاعل، اس کا ہے آگے صرف ایک لکھا ہوا ہے زیدان، یعنی اس اکرمتو میں دو چیزیں موجود ہیں، دارابانی میں بھی دو چیزیں موجود ہیں. دارابانی میں فاعل نہیں ہے، اکرمتو میں مفعول بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایک کی کمی ہے. اسی طرح انہوں نے اوپر کہا نا وَيَقْضِي الْأَوَّلُ الْفَاعِلَ، کہ پہلا فاعل، پہلی جو صورت ہوگی وہ فاعل کا تقاضا کاری ہوگی جس طرح دارابانی ہے، اور ثانی جو صورت ہے یہ مفعول کا تقاضا کر جیسے اکرمتو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے تیسری صورت. چوتھی صورت بالکل اس کا الٹ ہے. اب یہاں پر ہم نے کیا پڑھا تیسری صورت میں کہ پہلا جو ہوگا وہ فاعل کا تقاضا کر رہا ہوگا، تو چوتھی صورت کیا بنے گی کہ پہلا مفعول کا تقاضا کر رہا ہوگا، اور دوسری صورت یہاں پر کیا تھی کہ ثانی مفعول کا تقاضا کر رہا، اور چوتھی صورت میں کیا بنے گی ثانی فاعل کا تقاضا کاری ہوگی. ٹھیک ہے. الرابع چوتھی صورت کہتے ہیں عکسہ، اس کا عکس ہے، عکسہ کی ضمیر لوٹ رہی ہے تیسرے کی طرف، یعنی تیسری صورت کی جو عکس کریں گے نا، اس کا الٹ کریں گے تو وہ چوتھی صورت ہے. اس کی انہوں نے آگے عبارت نہیں پوری لکھی لیکن اس کی آگے انہوں نے مثال دے دی ہے. جیسے کہتے ہیں ضربتو، پیچھے تھا اکرمتو لیفٹ سائڈ پہ تھا، اب یہاں اس کو اٹھا کے دائیں طرف کر دیا، یعنی ضربتو. وہ اکرمنی اس کو اسی کی جگہ پر رکھا لیکن فعل اور مفعول کے ساتھ. اب آگے ہے زیدن. اب یہاں پر ضربتو جو ہے، یہاں پر ضربتو فعل اور فاعل تو ہے لیکن مفعول نہیں ہے، اور اکرمنی، اب اس کے اندر اکرما فعل نون وقایا اور یا مفعول بھی، اس کا فاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زیدن آگے انہوں نے لکھ دی. اب یہ ٹوٹل 4 صورتیں بنی. ٹھیک ہے، اب یہ جو پیچھے آپ نے پڑھا نا، یہ جو مثالیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں، اسی طرح دوریبا و اکرما زیدن، یعنی یہ مجہول کی صورتوں میں بھی یہ اعتراض اور یہ جھگڑا وغیرہ ہوگا. اور ابھی میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں کہ کیا آیا کہ یہ صرف سبق کی حد تک استعمال ہوتا ہے یا اس کا کہیں قرآن و حدیث کے اندر بھی استعمال ہے. تو یقیناً اس کا حدیث اور قرآن پاک کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو چند اس کی ہمیں صورتیں مل جاتی ہیں غور کرنے سے. ٹھیک ہے، تو چند صورتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یعنی آیات اور احادیث میں سے. نمبر 1 ہے سورہ ہود آیت نمبر 54 میں قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریئون. اب یہاں پر اشہد اور وشہدو یہ 2 فعل ہیں اور ان کا جو اسم ظاہر ہے انی بریء مما تشرکون. ٹھیک ہے، اسم ظاہر ایک ہے. آگے والی آیت ہے آتونی افرغ علیہ کترن، یہاں پر کترن ایک ہی ہے اسم ظاہر لیکن ان کے جو فعل 2 ہیں آتونی اور افرغ. آگے تیسری جو آیت ہے سورہ الحاقہ کے اندر آیت نمبر 19 ہے فَيَقُولُوا هَاؤُمُ اقرؤوا کتابیہ. کتابیہ اس میں ظاہر ایک ہی ہے لیکن ان کا جو پیچھے فعل ہے هَاؤمُ اور اقرؤوا یہ 2 ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح آگے آیت ہے عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى. یہ آیت ہے بہت مشہور، تو آخری پارے میں تو عَبَسَ وَتَوَلَّى یہ 2 فعل ہیں لیکن ان کا جو اسم ظاہر ہے وہ ایک ہی ہے أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى. اور آگے آیت ہے مشہور آیت، اور مشہور یہ آپ نے بھی دعا پڑھی ہوگی سورۃ دعائے قنوت کے اندر نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ. مَن يَفْجُرُكَ یہ اسم ظاہر ایک ہی ہے ان کا. ٹھیک ہے، اور نَخْلَعُ وَنَتْرُكُ یہ 2 ان کے فعل ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح اس کی اور بھی آپ مثالیں دیکھیں گے تو اس کو آپ کو مل جائیں گی لیکن غور کرنے کے ساتھ ہے. تو بہرحال قرآن و حدیث کے اندر اس کا استعمال موجود ہے. اسی طرح دیگر عربی عبارات جو دیگر قصیدے وغیرہ ہیں وہاں پر بھی ان کا جو استعمال مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم اچھے سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کلیئر ہو جائے گا اور اچھے انداز میں انشاءاللہ کلیئر ہوگا. تو آئیے آگے ایک بہت ہی پیاری بات، اور یہ آپ نے ایسی بات ہے کہ اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ آپ بہت سی آگے کتابیں پڑھنے والے ہیں عربی، تو وہاں پر آپ کو یہ بار بار استعمال ہوگا اور آپ کو کام دے گا. آگے ہے وَعْلَمْ
ان فی جمیع ہذہ الاقسام یجوز اعمال الفعل الاول و اعمال الفعل الثانی. کہتے ہیں کہ اور تو خوب جان لے کہ ان سب صورتوں میں فی جمیع ہذہ الاقسام، یہ جتنی بھی اقسام ہیں، یہ ساری جو صورتیں ہیں، ان سب صورتوں میں کہتے ہیں جائز ہے اعمال الفعل الاولی، پہلے فعل کو عمل دینا بھی جائز ہے، و اعمال الفعل الثانی، اور دوسرے فعل کو بھی عمل دینا جائز ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا. لیکن عمل ایک کو ہی دیں گے. یعنی مثال کے طور پر پہلی صورت لے لیں کہ دارابانی و اکرمانی زید. اب دارابا اس کا بھی فعل اور مفعول ہے، اکرمانی اس کا بھی فعل اور مفعول ہے، لیکن فاعل نہیں ہے. تو یہاں پر انہوں نے کہا نا کہ جائز ہے پہلے کو عمل دینا بھی، دوسرے کو عمل دینا بھی. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم دونوں کا ہی جناب بنا دیں فاعل، ایسا نہیں ہے. جس کا بنائیں گے نا اس کا یہ ہو جائے گا کنفرم کہ زید، دوسرے کو آپ بنا، دوسرے کے لیے یعنی اکرمانی فعل نون وقایا مفعول بہ اور زید فاعل، اس کو بنا کر جملہ پورا کر رہے ہیں. اور دارابانی پھر اس کا ہم ضمیر نکالیں گے، پھر اس کی جو ڈیٹیل وہ آگے آ رہی ہے. اب یہاں پر پھر آگے اختلاف ہے کوفیوں کا، بصریوں کا، ٹھیک ہے، وہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ زید کس کا بنے گا کوفیوں کے نزدیک، کس کا بنے گا بصریوں کے نزدیک. ٹھیک ہے، تو بہرحال اتنا فی الحال آج کے سبق میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہم نے 4 صورتیں پڑھی ہیں، اور یہ جو ان کا بالکل خلاصہ ہے کیا کہ پہلے کو عمل دینا بھی جائز ہے اور دوسرے کو عمل دینا بھی جائز ہے. یعنی زیدن یا زیدن ہو تو اس کو آپ زیدن یا زیدن کے ساتھ والا جو فعل لکھا ہے اس کا بھی وہ فاعل یا مفعول بھی بنا سکتے ہیں، یا پہلے جو لکھا ہے واو سے پہلے، عطف سے پہلے، حرف عطف سے پہلے، اس کا بھی آپ بنا سکتے ہیں. لیکن کیسے بنائیں گے، کس کا نہیں بنائیں گے، کس کا بنائیں گے، کن کے نزدیک بنائیں گے، تو یہ انشاءاللہ آگے والے اسباق کے اندر ہوگا. آخری بات وعلم پہ جو انہوں نے حاشیے میں بیان کیا ہے، اس کے استعمال یعنی آپ نے عربی عبارات کے اندر اعلم جو دیکھنا ہے تو اس پر یہ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے. تو انہوں نے چند چیزیں بیان کی ہیں. کہتے ہیں یہ ایسا کلمہ ہے کہ جو کلام کے شروع میں لے کر آتے ہیں لِإِقَاظِ الْغَافِلِينَ عَلَى نُقْطَةٍ، کہتے ہیں جو غافل حضرات ہیں یا طلباء یا دیگر کوئی جو کتاب پڑھ رہا تو غافل حضرات کو نا یہ جگانے کے لیے ہوتا ہے، بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ کہتے ہیں کسی نقطے پر تنبیہ کرنے کے لیے یا نقطہ بتانے کے لیے، غافل کو یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جان کوئی خاص چیز آ رہی ہے. یہاں پر بھی یقیناً خاص چیز تھی، کتنا سارا ایک سبق بیان ہوا اور اس کا ایک نچوڑ بیان کر رہے ہیں کہ اس کا اپنے جو خلاصہ اور یہ 4 صورتیں پڑھی ہیں جن کو کیا کرنا ہے. تو یہاں پر انہوں نے آگے بتا دیا کہ پہلے کو عمل دینا جائز ہے، دوسرے کو بھی عمل دینا جائز ہے. یا دوسری صورت کہتے ہیں یہ تشویق السامعین الی ما بعدہ، یا ما بعد جو چیز آ رہی ہے نا، یعنی اعلام ہے اس کے بعد جو چیز آ رہی ہے تو اس میں سامعین جو سننے والے حضرات ہیں ان کو شوق دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ نے چیز یہاں سے ملاحظہ کر لی. تیسری صورت کہتے ہیں یا پھر کہتے ہیں لِتَنبِیہِ عَلَىٰ أَنَّ مَا بَعْدَهُ مِمَّا يَجِبُ الْحِفْظُ، کہتے ہیں اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو اس کے بعد آ رہی ہے یعنی علم کے بعد جو چیز آ رہی ہے اس کو حفظ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی مطلب انہوں نے کہا کہ علم سے مراد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایک اور قیلہ سے ایک بات بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں ہر اس بندے کو یہ خطاب ہے کہ جو سن رہا ہے یا جو پڑھ رہا ہے کہ یہاں پر آگے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو بہرحال یہ جو پوری عبارت ہے یہ الہامیہ کے اندر موجود ہے، وہاں سے انہوں نے کاپی کی ہے. تو ٹھیک ہے، تو جی ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق. امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی. پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے یا کوئی کوسچن ہو تو ہمیں ضرور واٹس ایپ کیجئے یا کمنٹ میں کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان.